السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج اگست کی 15 تاریخ ہے۔ آج کے دن پورے ملک بھر میں بلکہ ملک سے جو باہر رہنے والے ملک کے جتنے باشندے ہیں وہ تمام کے تمام آزادی کی خوشیاں میں منا رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مٹھائیاں وغیرہ بانٹ کر اور مختلف قسم کے پروگرام وغیرہ کر کے اپنے بڑوں کی قربانیاں اور ان کی محنتیں اور ان کی کوششیں اور اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے میں ان کے کارنامے کو جگہ جگہ الحمدللہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، الحمدللہ وہاں پر اپنے اکابر کی قربانیوں کا تذکرہ جو ہو رہا ہے۔ وہیں پر ہمیں افسوس اس بات پر بھی ہے کہ آج کل ہمارے جتنے نوجوان ہیں اسکول کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے والے جو نئی نسل ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھر دی گئی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں بس گنے چنے چند اشخاص ہیں، چند تنظیمیں، چند جماعتیں ہیں، بس ان کی ہی سب سے بڑی قربانی ہے اور ان کا سب سے بڑا رول ہے۔ اس چیز کو ہم اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے سے کوئی پوچھے بیٹا اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے بڑا کردار اور رول کس کا ہے، تو فوراً اس کی زبان سے یہ بات آئے گی مہاتما گاندھی جی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مہاتما گاندھی جی نے کوئی قربانی نہیں دی ہے اور ان کی کوئی محنت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، یقیناً ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ ہم مسلمانوں سے اس قدر دلوں میں نفرتیں کیوں ہیں؟ ہماری تاریخ کو کیوں مٹایا جا رہا ہے؟ ہماری ہسٹری سے لوگوں کو کیوں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے؟ اور وہیں پر غم اس بات پر بھی ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے اپنے اکابر کے تاریخ کو، ماضی کو، اپنے پچھلے جتنے داستان ہیں ان کا آپس میں مذاکرہ کرنا چھوڑ دیے۔ نہ مسجدوں کے اندر اس سلسلے میں بتایا جا رہا ہے، نہ مدارس دینیہ کے اندر اس سلسلے میں وہاں پر پڑھنے والے طلباء کو اس سلسلے میں باور کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، ایک جنریشن دوسرے جنریشن کے گزرنے کے بعد میں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات مضبوطی کے ساتھ میں بیٹھ جائے گی، اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمان کہلانے والے جتنے بھی ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے قائدین ہیں اور ان کے رہنما ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ تقریباً ایسا ذہن بن چکا ہے۔ اور ہمارے کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے اور اسکولوں کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں محدود بس سلیکٹڈ کچھ معلومات ہیں، ورنہ تو اس سلسلے میں کوئی ڈیٹیلز والا کوئی جانکاری نہیں ہے۔ سن 1608 عیسوی کے اندر انگریز تجارت کی غرض سے گجرات کے پوربندر کے پاس آیا اور اس نے آہستہ آہستہ یہ جانچ لیا یہ ملک سونے کی چڑیا ہے، تو اس نے اپنی حکومت کو آگے بڑھاتے 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 جب ایک عرصہ زمانہ گزر گیا تو وقت تھا جب 1750 پر 7 عیسوی کا تھا۔ اس وقت ویسٹ بنگال کے ایک نواب جن کا نام نواب سراج الدولہ ہے، انہوں نے ان کی سازشوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیا، ان کے تعاقب میں، ان کے مقابلے میں اور ان کو اس ملک سے باہر نکالنے میں پوری کوشش کی۔ چنانچہ سن 1757 یعنی 1750 پر 7 عیسوی میں مرشد آباد کے اندر حضرت سراج الدولہ رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں ہندوستان کا سب سے بڑا جرنل اور مسلمانوں کا سب سے بڑا قائد، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ملک سے سب سے زیادہ محبت اور پیار رکھنے والا اور ملک کو ترقی دینے کے لیے ہر طرح کی کوششوں کے اندر اپنے آپ کو لگانے والا، مظلوم لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے اور ظالموں کے پنجوں سے بچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنے والا، ہندو مسلمان اس بید بھاؤ کو مکمل طریقے سے دل سے نکال کر ہم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، اس انداز سے لوگوں کو
لوگوں کی تربیت کرنے والا اور لوگوں کے سلسلے میں خیر خواہ، جن کا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے 1782 یعنی 1782 یعنی 1780 پر 2 عیسوی کے اندر میسور کے اندر قیادت کو جو سنبھالا، ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد میں انہوں نے تقریباً 4 مرتبہ انگریزوں سے جم کے مقابلہ کیا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے انگریزوں کے ناپاک قدم اور ان کی ناشائستہ حرکتوں کو پہچاننے والوں میں وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1790 پر 1799 مئی کی 3 تاریخ تھے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ گھمسان کے مقابلے کے اس دن جو تیار تھے، آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، فجر بھی ادا کی، اشراق بھی ادا کی، اور اس کے بعد میں آپ شرنگا پٹم کے اس میدان کارزار میں گئے اور برٹشوں سے مقابلہ کرتے کرتے وہاں پر اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ تو مشہور ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت نے اپنی زندگی کے اندر اس نمونے کو عمل میں لا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 220 سال ہو گئے۔ اتنا لمبا عرصہ زمانہ گزرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اخلاص، ان کے تقوی اور ان کے طہارت، اس کی برکت سے آج تک ان کے نام کو کتنا بھی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تو اپنے غیروں کے زبانوں کے اندر زندہ رکھا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا فاتح اور اتنا بڑا انگریزوں سے مقابلہ کرنے والا جری انسان اور ملک کے لیے دن و رات تن و بن کو ایک کرنے والا، آج ملک کے لیے غدار کیسے گندے گندے لقبوں کے ساتھ میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کو زبان سے ریپیٹ کرنا، دہرانا نے بھی ایک شریف انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے، جس کو خدا رکھے اس کو کون چھکے۔ آج تک بھی الحمدللہ آپ کی تاریخ کی کتابوں کے اندر، ہسٹری کے اندر آپ کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ دنیا لاکھ مٹانے کی کوشش کریں، لیکن جب تک اللہ کو منظور رہے گا تب تک ان کی تاریخ اسی طریقے سے انشاءاللہ باقی رہے گی۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو ان کی تاریخ کو جو سنائیں۔ اور آپ کے شہادت کے بعد میں لارڈ ہارس نام کا جو انگریزوں کا بڑا کمانڈر تھا، وہ آپ کے قریب آیا، اور آنے کے بعد میں اس کو ہمت نہیں ہوئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ رعب اور جلال، آپ کے چہرے کے اندر جو ایک نورانی چہرہ اور جو رونق ہے، آپ کا دلی جو کشش ہے، اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے قریب آنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو پورا یقین ہو گیا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے جسم میں ابھی روح نہیں ہے۔ قریب آتا گیا اور دور بھاگا، آتا گیا دور بھاگا، آتا گیا دور بھاگا۔ جب پورا یقین ہو گیا تو قریب آیا، اس نے اپنے جھنڈے کو وہاں پر گاڑا اور وہ کہنے لگا، آج سے ہندوستان، یہ ملک ہمارا اپنا ہے۔ اس ایک جملے سے سمجھ سکتے ہیں اس مرد مجاہد کے اندر اس ملک کے اور اس ملک کے باشندوں کے سلسلے میں کس قدر فکر تھی۔ اور اس کے بعد میں سیدھا وہ اپنا رخ دلی کی طرف کیا۔ وہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد میں ان کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1803 عیسوی کے اندر یہ فتویٰ دے دیا، فارسی کے اندر یہ فتویٰ جاری کیا، یہ ملک اب غلام بن چکا ہے۔ اگر ہمیں آزادی چاہیے، ان انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا پڑے گا۔ حضرت کا یہ فتویٰ پورے ملک کے باشندوں کے دلوں کے اندر ایک قسم کی آگ کو لگا دیا۔ چنانچہ سارے کے سارے متحد و متفق ہو کر اس سلسلے میں بڑی فکریں اور کوششیں جاری رکھیں۔ چنانچہ انگریز اسی نفرت میں ان کو زہر دے دیا، جس کے نتیجے میں
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 آنکھیں بڑی اچھی تھیں اور وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے، باوجود اس کے کہ حضرت کے دل کے اندر یہ ولولہ اور جوش اور جذبہ تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان 2 حضرات کو جو تیار کیا، چنانچہ سن 1831 1830 پر 1 عیسوی کے اندر بالاکوٹ نامی جگہ میں جو پنجاب کے قریب ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے جم کر مقابلہ کیا اور مقابلے میں یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت مولانا عنایت علی اور حضرت مولانا ولایت علی صاحب رحمہ اللہ، ان دونوں نے اس قیادت کو اور ذمہ داری کو سنبھال لی۔ چنانچہ یہ مشن آگے بڑھتے بڑھتے 1857 1850 پر 7 عیسوی کے اندر انگریز نے ایک سازش کی اور اس نے یہ لوگوں کے درمیان میں چرچا کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہابی تحریک ہے، حالانکہ اس تحریک کا نام تحریک ولی اللہ ہی دینا چاہیے تھا۔ اس نے وہابی تحریک کے نام سے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑنے کی اس نے کوشش کی۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر اکابر نے اس جنگ کی قیادت کو سنبھالا اور مقابلہ کرتے کرتے سن 1857 میں جتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء تھے ان کو اس فتوے کے نتیجے میں بڑے برے دنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے دلی سے لے کر میرٹھ تک اتنا لمبا جو ہے ایک ڈسٹنس پر ہر جگہ پر، ہر درخت کے اوپر، ہر دکان پر ایک ایک پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا تھا۔ اس میں ایک ہندو مورخ جس نے جنگ آزادی کے مسلمان مجاہدین نام سے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے صاف لکھا ہے سن 1857 کے موقع پر تقریباً 95,000 یعنی 90 پر 5,000 سے بھی زیادہ علماء کو پھانسی کے تختے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ جس کے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، لمبا کرتا ہے، اس کو پکڑے بغیر کسی تحقیق کے پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا کر اس طریقے سے انہیں مختلف قسم کی سزائیں دے کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اتنا ہی نہیں، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ عوام مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک عجیب قسم کا افراتفری کا عالم تھا۔ اور اس کے بعد میں انگریز نے ایک بڑی سازش رچائی کہ اس موقع پر اس نے برٹن سے، امریکہ سے، لندن وغیرہ سے پادریوں کے ایک بہت بڑا ہجوم کو ہندوستان منگا لیا۔ اس کی سازش یہ تھی پورے ملک بھر میں ان پادریوں کو پھیلائیں اور عیسائیت کو عام کر دیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کیوں نہ ہو، ان سب کے درمیان میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے اور عیسائیت کو پرچار کیا جائے۔ چنانچہ اس کی سازش کو سمجھنے والے علماء دیوبند ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اب ہندوستان کے عام مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء کرام نے مل کر آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد میں سن 1866 کے اندر 1860 پر 6 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اس مدرسے کی بنیاد رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے صرف علماء نہیں بلکہ مجاہدین کو پیدا کیا جائے گا، جو پورے ملک کے اندر پھیل کر کہ مسلمانوں کے ایمان کو جو کھسوٹنے کے لیے، لوٹنے کے لیے جو باہر سے آئے ہوئے جتنے انگریز ہیں ان کو باہر نکالیں گے اور مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی دوران سن 1851 1850 پر 1 عیسوی کے اندر دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے استاد تھے جن کا نام ملا محمود ہے اور سب سے پہلے شاگرد جن کا نام بھی محمود الحسن ہے، تو دونوں بھی محمود ہیں کہ دونوں نے مل کر اس مدرسے کو ترقی دی تھی۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے اساتذہ کے تربیت سے ان موجودہ حالات کو اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے
उनके दिल के अंदर भी एक ऐसा जज्बा उमड़ आने लगा। 1878 यानी 1870 पर 8 ईस्वी के अंदर आप मुसलमानों के दिलों के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम बाशिंदगान के दिलों के अंदर एक इनकलाबी जज्बे को फूंकने की, उन्होंने एक इनकलाबी जज्बे को पैदा करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह रेशमी रुमाल नाम की जो तहरीक आपने जो चलाई, तकरीबन 40 साल तक हजरत इस सिलसिले में अपनी मेहनत को और कोशिश को जारी रखे हुए थे। जब 1916 यानी 1916 ईस्वी के अंदर आप हज को गए तो वहाँ पर एक गद्दार कौम था जिसका नाम शरीफुल हसन है। वो मदीना मुनव्वरा के अंदर वहाँ के इलाके का जो वाली था, जिम्मेदार था, वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था और अंग्रेज़ों का वफादार था, अंग्रेज़ों के जूतियों को साफ करने वाला था, अंग्रेज़ों का हमदर्द था। तो उसने हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुखबिरी की, यानी बताया, तो पता चल गया। तो फ़ौरन आकर उनको तो इस पता चलने के बाद में हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। चुनांचे तकरीबन 2.5 साल के अरसे तक उन्हें माल्टा की जेल के अंदर रखकर मुख्तलिफ़ किस्म के नाकाबिल बर्दाश्त उनको जो तकलीफ़ दी गई। और जहाँ पर जेल में हजरत थे और उनके साथ में उनके शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिर भी थे, उनके कमरों के अंदर जहरीले सांपों को जो छोड़ा गया और वज़ू करने के लिए बर्फ़ का पानी उन्हें दिया जाता था, जबकि सख्त तरीन वहाँ पर ठंडी थी और दीवारों के अंदर कील ठोके गए ताकि कमर लगाकर वहाँ पर बैठ न सके। हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब गंगोई हज़रत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेज़ आकर बार बार कहता कि महमूद बस एक मरतबा तुम ये बात कह दो तो हम छोड़ देंगे कि मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। तो हज़रत ने यही जवाब दिया, जब तक मेरे बदन के अंदर खून का आखिरी कतरा रहेगा उस वक्त तक मेरा फतवा वही है, आज भी है, जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी रहेगी तब तक मेरा फतवा यही रहेगा। चुनांचे इसके पादाश में इसको बर्दाश्त न करते हुए, इस कदर सख्त तरीन तकलीफ़ देते हुए भी फिर भी इनके मुंह से यही बात निकल रही है। अंग्रेज़ क्या करता था, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपको औंधा जो है लिटाया गया और आपके कमर के ऊपर लोहे के सलाखों को गर्म कर करके जलाकर तपाया जाता था। अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से हजरत की खाल यानी चमड़ी उधड़ जाती थी, निकल जाती थी, और इतना यही खून और चर्बी पिघल पिघल कर हजरत का नीचे गिरता रहता था। वो नाकाबिल बर्दाश्त जो मंज़र है, अगर दूसरा कोई हम जैसा कोई कमज़ोर ईमान वाला होता, पता नहीं उस वक्त क्या क्या इत्तेफाक कर लेता और कैसी कैसी बातें अपनी ज़बान से निकाल लेता। लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वो ईमानी जज्बा, वो खुलूस है और वो दिल के अंदर खालिस जो नीयत है और वो जज्बा था जिसने हज़रत को इतनी सारी तकलीफ़ों के होते हुए भी बर्दाश्त करने पर मजबूर किया। चुनांचे 1919 के अंदर 1919 ईस्वी के अंदर आपको बम्बई भेजा गया। उस वक्त माहौल ऐसा था, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुकाबला करना तो दूर की बात है, उसके ख़िलाफ़ बात करने के लिए जहन के अंदर बात को सोचना, ये भी लोग अपने लिए मौत समझते थे। उस वक्त हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने अलम बगावत को और अपने फतवे पर मजबूती के साथ में जमे रहे। उस वक्त हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ में मजबूती के साथ में जमे रहे। वो मौका ऐसा मौका था कि इस मुल्क में मुसलमानों के अलावा इन उलमा इकराम की जज्बात से जो आग लगाई गई थी और उसके असरात दूसरे कौमों के दिलों के अंदर भी पड़े थे। उनके दिलों के अंदर भी जो मुखलिसीन थे उन्होंने अपने जज्बे को जाहिर किया, वो भी मैदान पे आए। उनमें उस वक्त मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम और आप महात्मा गांधी के नाम से याद करते हैं, इन्होंने पूरी तरीके से दिल खोलकर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का और उनके रुफ़क़ा का साथ दिया। चुनांचे पूरे मुल्क भर में जो एक आग लग गई, जिसके नतीजे में सन 1947
1940 پر 7 عیسوی اور اگست کی 15 تاریخ کو ملک چھوڑنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان اکابر کی تاریخ یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے میں بات کی جائے تو دنوں کے دن، مہینوں کے مہینے گزر جائیں گے، یہ تاریخ اور یہ داستان ہمارے بڑوں کے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک مختصر سی چند باتیں جو میرے ذہن کے اندر ہے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے میں نے کوشش کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرنے اور ان کے جو کرداروں کو اپنے دلوں کے اندر جماتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ میں اپنے ایمانوں کو تازہ کرنا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے، اور ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ان تک اکابر کی ان قربانیوں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ نئی نسل کو خاص طریقے سے اس سلسلے میں جو ان کے ذہنوں کے اندر جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، اس کو اکابر کی تاریخ کی روشنی میں، اکابر کی قربانیاں ہیں ان کے محنتوں کی روشنی میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ نیا جو جنریشن آگے آئے گا اس کے ذہن کے اندر یہ بات مضبوطی کے ساتھ میں بیٹھے، اس ملک کو آزاد کرنے میں صرف ایک چند افراد کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کو آزاد کرنے میں سب سے پہلے جنہوں نے اس فکر کو اپنی چادر بنا کر ووٹ لی تھی، ان کا وہ سب سے پہلے صف کے اندر مسلمان تھے، ان میں بھی حضرات علماء اکرام تھے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، آخر میں یہ بات میں ضرور آپ لوگوں سے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اس ملک سے اسلام اور مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتے، ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے یہاں پر خون کی ندیاں جو بہائی ہیں، اور ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر بھی اخلاص تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا ہے، تو لہٰذا حالات تو ضرور آئیں گے، لیکن مسلمانوں گھبرانے کا نہیں اور ہمت ہارنے کا نہیں، کبھی آپ مٹ نہیں سکتے، کبھی آپ کا جو مذہب ہے اس ملک سے اور اس صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتا انشاءاللہ۔ میں دوبارہ آخر میں آپ کو یوم آزادی کی مبارک بادی دیتے ہوئے ان اکابر کے لیے خاص طریقے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور لوگ سازش کرنے والے کتنی بھی سازش کرتے رہے، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تاریخ کو اور ان کے محنتوں کو اسی طریقے سے لوگوں کے زبانوں میں اور لوگوں کے دلوں کے اندر جاری و ساری رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔